وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف و توصیف اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے رحمت للعالمین کے ذریعے قافلہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافلہ انسانیت کو نار جہنم سے بچایا۔ قابل احترام نگران اجتماع محترم مولانا خواجہ عارف الدین صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند حلقہ آندھرا پردیش اڑیسہ، مہمان مقرر برادر محترم جناب سید امیر الحسن صاحب، رکن مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند، محترم جناب ڈاکٹر خالد مبشر ظفر صاحب، ناظم شہر گریٹر حیدرآباد جماعت اسلامی ہند، محترم جناب حافظ رشاد الدین صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند گریٹر حیدرآباد، عمرائے مقامی جماعت اسلامی ہند گریٹر حیدرآباد، ذمہ داران جماعت اور محترم سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے اور یہ اس کا قانون رہا ہے کہ اس نے ہر دور میں اور ہر قوم میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور ان کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بندگان خدا کو خدا کی طرف بلائے۔ چنانچہ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رب کائنات نے دین حنیف کی تکمیل کے لیے اولاد ابراہیم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی آمد کی اطلاع آپ سے پہلے کے انبیاء کرام نے دے دی تھی۔ آپ کی بعثت کی بشارت بندگان خدا کو دے دی گئی تھی، بلکہ بعض انبیاء نے یہ خواہش کی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ جو جس رسول کی امت میں پیدا فرمایا اس رسول کی امت بننے کے لیے دیگر انبیاء اور مرسلین دعائیں کرتے تھے اور تمنائیں اور آرزویں رکھتے تھے۔ ہم جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں اسی ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے، یہی وہ ماہ ربیع الاول تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، اور آپ کو جو خطاب فرمایا گیا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر خاتم النبیین کہا گیا، کہیں پر سردار انبیاء کہا گیا، اور کہیں پر رحمت للعالمین کہا گیا۔ قرآن مجید نے آپ کا تعارف اس انداز میں بھی کرایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد حق بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ان لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا جو آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کی حاکمیت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اپنی 23 سالہ حیات مستعار کے اندر وہ انقلاب برپا کر کے رکھ دیا کہ جس انقلاب کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے۔ آج کے اس اجتماع میں میں جس عنوان پر اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں استقامت کا پہلو ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس وحی کے نزول کے بعد پھر اللہ کے رسول جب بندگان خدا کے درمیان میں آئے اور ان کے سامنے اس دعوت کو پیش کیا تو تاریخ انسانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ امی لقب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش اور ابتلا کی ایسی منزلوں سے گزرے کہ جن کو پڑھتے ہوئے انسانی جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے
وہ ظلم کے آپ پر پہاڑ توڑے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود جب کبھی بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو انسانوں کے دل پسیج جاتے ہیں، انسانوں کے جسم کانپ جاتے ہیں کہ آخر ایسے کیسے وہ بدبخت انسان تھے جنہوں نے اس قسم سے آپ پر ظلم اور بربریت کا رویہ اختیار کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول اسی مکے کی سرزمین پر آئے اور اپنے ہموطنوں سے جب مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ و تفلحو، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے لیے کامیابی ہے، تمہارے لیے نجات ہے، تمہارے لیے سرخروئی ہے، تمہارے لیے سربلندی ہے۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس مختصر لیکن انقلابی کلمے نے مکے کے ایوانوں میں ایک ہلچل مچا کے رکھ دی۔ مشرکین مکہ نے طے کیا کہ داعی اسلام کو اور اس دعوت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ چنانچہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب تمہارے بھتیجے کو روک دو اس کام سے جس کام کو لے کر یہ اٹھا ہے، اس دعوت کو ختم کر دو۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جملے دہراتے ہیں تاریخ نے اسے نوٹ کیا۔ آپ نے کہا اے بھتیجے، میری قوم کے معزز لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے تمہاری سرگرمیوں کے تعلق سے اور تمہاری ان باتوں کے تعلق سے یہ چپ کہا، لہٰذا میرے بھتیجے تمہاری قوم کو جو لوگ میرے پاس آئے تھے وہ ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں کہ جس سے مجھے اس بات کا گمان ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری جان کے در پہ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے آگے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ اب تم مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں سنبھال نہ سکوں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کو یقیناً ان سے بڑی آپ کو محبت تھی، ان سے بڑی چاہت تھی، کیونکہ یہی وہ ابو طالب تھے جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک آپ کی سرپرستی کی تھی، آپ کے لیے بہترین قسم کا ماحول فراہم کیا تھا۔ لیکن جب دین کی دعوت کو پہنچانے کا معاملہ آیا اور جب ابو طالب نے یہ کہا کہ اے بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جسے میں سنبھال نہ سکوں، تو اس وقت اس پرعزم شخصیت نے جو الفاظ ادا کیے اسے تاریخ نے نوٹ کیا۔ آپ نے فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے تو میں اس دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں جس دعوت کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ڈالی ہے۔ مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہوا ہے، عزیز و اقارب آپ کی مخالفت پر اتر آئے ہیں اور کوئی بظاہر آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ایسے وقت ایک مضبوط سہارے کی طرف سے جب یہ بات کہی گئی کہ مصلحت کا راستہ اختیار کر لو اور اس دعوت کے تعلق سے نرمی اختیار کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس دعوت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں۔ یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اگر دنیا کی دولت تو کیا چاند اور سورج بھی میرے ہاتھ میں رکھ دیں گے تو میں اس دعوت سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہ منزل ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا ایک وہ پہلو میرا اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ کو خریدنے کی کوشش کی، آپ کو لالچ دیا گیا، کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے اگر یہ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو عرب کی ساری دولت لا کر ان کے قدموں میں ڈال دی جائے گی، اگر یہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکے کی خوبصورت ترین دوشیزہ ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی جائیں گی، اگر یہ قبیلے کی سرداری چاہتے ہیں تو سارے قبائل ان کو اپنا سردار مقرر کر لیں گے۔ لیکن پھر اللہ کے رسول نے کہا یہ ساری چیزیں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ اس دین کو جو میں لے کر آیا ہوں اس دین کو سربلند کرنا میری ذمہ داری ہے، چاہے اس میں میری جان چلی جائے۔ جب نہ لالچ کام آیا، نہ جب دھمکیاں کام آئی، جب نہ دھونس و دھانسلی کا معاملہ کام آیا، تو پھر کفار مکہ نے طے کیا کہ اس اہل حق کے قافلے کو قید و بند کی صحبتوں سے گزارا جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ ابھی اسلام ابتدائی دور سے گزر رہا ہے، اللہ کے رسول کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو جن کے اندر مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور معصوم بچے بھی تھے، ان سب کو لے جا کر ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا جسے تاریخ میں شیب ابی طالب کی گھاٹی کہا جاتا ہے۔
وہ گھاٹی کیسی تھی، وہ قید بند کا مرحلہ کیسا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ وہاں یہ حال ہو چکا تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتی۔ حالات اس قدر سنگین ہو گئے تھے کہ محصورین پتے اور چمڑے کھانے کی نوبت ان کے لیے آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کے پا استقامت میں اور صحابہ اکرام کے پا استقامت میں کوئی لغزش نہیں پیدا ہوئی، اور تاریخ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ قافلہ حق کا ایک سپاہی بھی، قافلہ حق کا ایک مجاہد بھی اس دعوت سے انکار نہیں کیا۔ 3 سال تک اس قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا، اور بعد میں خود کفار مکہ کو اپنے جرم عظیم کا احساس ہوا، اور اس کے بعد وہاں سے ان کو رہائی ملی۔ یہ دوسری منزل استقامت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم کو اس وقت ملتی ہے جبکہ حالات انتہائی نامساعد ہیں، حالات انتہائی شدید ہیں، اور دعوت اسلامی ایک نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ ایسے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منزلوں کو طے کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب یہ مکے کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ دعوت اب مکے میں پنپنے والی نہیں ہے۔ حالات سے آپ نے سمجھوتا کرتے ہوئے مکے کو چھوڑ کر آپ نے طائف کا سفر طے کیا۔ طائف کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کی جو چٹان بن کر ابھرے، کس طریقے سے آپ نے اپنی استقامت کو ثبوت دیا، اس کے تعلق سے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ طائف کے اوباش لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا، پتھروں کی بارش آپ پر کی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کلمہ حق کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ جب ابتلا اور آزمائش بڑھ گئی، پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے میں ان 2 پہاڑوں کو ملا دو تاکہ یہ قوم نیست و نابود ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اے فرشتے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت کے سوا اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ سفر طائف کے بعد پھر آزمائشیں چلتی رہی، لیکن اللہ کے رسول اسی استقامت کے پیکر بن کر ایک مجسمہ اس آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاق و کردار کا ایک بہترین معیار آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس طریقے سے جبکہ مصائب، مشکلات اور پھر مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہوا تھا، چنانچہ طائف سے آنے کے بعد پھر ایک غموں کا سلسلہ آپ پر چلا۔ آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ کبریٰ کا انتقال، اور پھر اسی طریقے سے حضرت ابو طالب کا دنیا سے چلا جانا، یہ 2 عظیم سانحوں کے بعد کفار مکہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اللہ کے رسول اب یقیناً ان کے قدم ڈگمگائیں گے، اب وہ صلح کی طرف آ جائیں گے، اب جو سمجھوتے کی طرف آ جائیں گے۔ چنانچہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ان حالات کے اندر لوگوں نے بہت کچھ تنگ کرنے کی کوشش کی، بہت کچھ پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول دین کی اقامت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ایسا ہوا کہ حکم خداوندی آیا اور کہا کہ اب آپ ہجرت کیجئے، آپ مکے کو چھوڑیے۔ مکہ چھوڑ کر وقت کا رسول نکلتا ہے، کس لیے وطن کو چھوڑا؟ دین کی دعوت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا۔ ہجرت کا سفر ہو رہا ہے اور دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ان دشمنوں کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس کا نام سراقہ بن مالک ہے۔ سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے کو لے کر آپ کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن مشیت خداوندی کے تحت آپ کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس جاتے ہیں۔ سراقہ بے دست و پا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور سمجھنے لگتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول مجھ سے بدلہ لیں گے، مجھ سے انتقام لیں گے، لیکن اللہ کے رسول کے جو جملے تھے آپ نے فرمایا کہ اے سراقہ تم یاد رکھ لو کہ تیرا حال اس وقت کیا ہوگا جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آپ بتائیے، ایک سنلاق میدان ہے، دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، آزو اور بازو سے خطرات ہیں، ایسے وقت ایک ایسے شخص کو جو آپ کی جان لینے کے لیے آیا تھا اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ نے کہا
کیا کسریٰ بن ہرمز کے ہوں گے یہ؟ فرمایا ہاں، جو تم کہہ رہے ہیں وہ چیز ہونے والی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی دور اندیش نگاہیں مستقبل پر کیسے ٹکی ہوئی تھی، کس طریقے سے آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ میں جس دعوت کو لے کر آیا ہوں یہ دعوت پوری طریقے سے پورے انسانوں کے لیے ایک رحمت عامہ بنے گی۔ اسی ہجرت کے سفر کے دوران غار ثور میں میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کا قیام ہوا، آپ کے ساتھ آپ کے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہے۔ اتنے میں معلوم ہوتا ہے کہ دشمن غار کے دہانے تک آ گیا ہے، کسی بھی وقت غار میں دشمن داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر گھبرا گئے اور اس گھبراہٹ کے عالم میں اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا جبکہ دشمن ہمارے اس سرانے پر آ چکا ہے۔ ایسے وقت اللہ کے رسول کا اللہ کی ذات پر یقین، اپنی دعوت پر پوری طریقے سے بھروسہ اور اعتماد کی کیفیت دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر رنجیدہ مت ہو جاؤ، غمزدہ مت ہو جاؤ، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آپ غور فرمائیے، وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور ہجرت کا سفر جاری ہے۔ ایسے وقت اپنے رفیق کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ غم مت کرو، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کا یہ سفر طے ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے، اور پہنچ کر 1 سال کا عرصہ نہیں ہوا مکے کے سرداران قریش نے دھمکی دی، وارننگ دی، مدینے والوں کو کہا کہ جو شخص تمہارے پاس آیا ہے، جو جماعت تمہارے پاس آئی ہے، تم ان کو ہمارے حوالے کر دو، اور اگر حوالے نہیں کرو گے، اگر تم ان کو مدینے میں جائے پناہ دو گے تو یاد رکھ لو ہم تمہارے جوانوں کا قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو ہمارے لیے سامان نشاد بنائیں گے۔ جب یہ وارننگ، جب یہ انتباہ مدینے میں پہنچا، اللہ کے رسول کوئی گھبرائے نہیں، مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، صحابہ کرام کی مختصر جماعت کو تیار کیا اور کہا کہ اب نکل کر میدان میں مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ سن 2 ہجری حق و باطل کا وہ معرکہ رمضان 17 رمضان کو ہوتا ہے کہ جس کے اندر 313 مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کے لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی۔ یہ دراصل آپ کی استقامت تھی، یہ دراصل آپ کا اللہ کی ذات پر یقین تھا، یہ آپ کو اپنی دعوت پر اعتماد تھا کہ 313 مجاہدین کو بدر کے میدان میں کھڑے کر دیا اور دعا کی کہ اے اللہ یہ چند سر ہیں، یہ چند جانیں ہیں، اگر آج یہ ضائع ہو جائیں گی تو کل قیامت میں کل کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، کل دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اور اللہ نے نبی کی دعا کو ضائع نہیں کیا، نبی کی التجا کو ضائع نہیں کیا، نبی کی آمد دعا جو ہے نا اس طریقے سے رد نہیں کر دیا گیا۔ تاریخ نے دیکھا کہ اس مختصر جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر پر کامیابی عطا کی۔ عزیزان گرامی، سیرت النبی ایک بحر زقار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ایک ایک پہلو سے انسانیت اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آخری مراحل پر لاتے ہوئے ایک اور واقعے کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہوں۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، صحابہ اکرام ظلم کی بھٹی میں تپے جا رہے ہیں، ان کی جان اور ان کا مال داؤ پر لگا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول اس دوران میں بیت اللہ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اضطراب کے عالم میں، بڑے بے چینی کے عالم میں دربار نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، آپ فرمائیں کہ آخر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابہ کرام کی اتنی قربانیاں، صحابہ کرام کی اتنی جدوجہد، اسلام کے لیے اتنا جذبہ، اس کے باوجود یہ جو سوال صحابہ کے درمیان میں سے آیا، اللہ کے رسول اس پر خوش نہیں ہوئے، بے چینی کا اظہار کیا اور فرمایا تم ابھی سے گھبرا گئے، پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ آزمائشیں ڈالی،
پہلے کے لوگوں کو گڑھا کھود کر زندہ گاڑ دیا گیا، ان کے سروں پر آرے چلائے گئے، بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن گوشت سے جدا کر دیے گئے، مگر پھر بھی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ پیدا ہوئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری 3852 حدیث نمبر۔ اللہ کے رسول نے حضرت خباب سے کہا کہ وہ آزمائش کبھی آئی نہیں جس آزمائش سے دیگر انبیاء کرام کو گزارا گیا، دیگر رسولوں کو گزارا گیا، ابھی سے تم گھبرا گئے، ابھی سے تم پریشان ہو گئے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حضرت خباب کو ایک طرف تو تسلی دی، ڈھارس بندھائی، اور اس کے بعد کے جملے میرے اور آپ کے لیے بڑی اہمیت کے ہیں، پوری انسانیت کے لیے، اور خاص طور پر تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو سربلند ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں جب کہ مخالفتوں کا طوفان پچا ہے، دشمنی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، صحابہ کرام کے دل کمزور پڑتے جا رہے ہیں، حضرت خباب کو یہ باتیں کہہ کر اللہ کے رسول نے جو آگے کہا وہ کیا تھا؟ اے خباب، صبر و ہمت سے کام لو، انشاءاللہ اللہ کا دین مکمل ہو کر رہے گا۔ یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے قدر چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ آپ غور فرمائیے، جبکہ ابھی کوئی امید نہیں ہے کہ اسلام سوسائٹی کے اندر ایک مضبوط اپنی بنیادوں کو قائم کرا ہے، کوئی مملکت قائم نہیں ہوئی، کوئی ایسا سماج تشکیل نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایقان، آپ کے اللہ کے ذات پر اعتماد، اور پھر اسی طریقے سے اس دعوت کی حقانیت کا آپ پر اس طریقے سے روشن ہونا کہ آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا، ایک شخص سفر کرے گا، طویل سفر کرے گا، اور اسے سوائے خدا کے خوف کے اور کوئی خوف نہ ہوگا۔ برادران عزیز، سیرت النبوی کو پڑھنا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ختمی مرتبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہمارے سامنے آئے، لیکن اس سے بڑھ کر سیرت النبی کو پڑھنا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان تازہ ہو، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر حرکت و عمل کا ایک نیا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ حدیث اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ ہدایت حضرت خباب کو میرے اور آپ کے لیے جانتے ہیں کہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی سیرت میں یہ استقامت کا پہلو ہم کو نظر آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دعوت سے ہٹ کر انفرادی طور پر دیکھیے، آپ کے اہل خانہ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کے اہل خانہ کو آپ کی دعوت سے بدظن کرنے کے لیے، آپ کے قرابت داروں کو آپ سے دور کرنے کے لیے مشرکان مکہ نے وہ ہتھ کنڈا بھی استعمال کیا۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں ملیں گی، میں ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں، وہ واقعہ افق۔ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ افق کیا تھا، کہ جس کے اندر حضرت عائشہ ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین پر ایک الزام دھر دیا گیا تھا، ایک بے بنیاد قسم کا، ایک جھوٹے قسم کا الزام اللہ کے رسول کی یعنی زوج محترمہ پر دھر دیا گیا تھا، اور یہ الزام اتنا سخت تھا، یہ جھوٹ اس منظم انداز میں پھیلائی گئی تھی کہ اہل ایمان کے دل بھی یہ سوچنے لگے تھے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کفار مکہ کے پاس تو شادیانے بجنے لگے تھے، خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے، اور کہنے لگے تھے کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ حضرت عائشہ خود اس واقعے کو بیان کرتی ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مدینے کے بعد میری حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، میں بیمار ہو گئی، میں بستر سے لگ گئی، اللہ کے رسول لوگوں سے میری خیریت دریافت کر لیتے، حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ اس واقعے سے پہلے آپ میرے ساتھ کھیلتے تھے، میرے جو ہے تفریح کا سامان کرتے تھے، اور میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہوگی۔
مورخ لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ اس بہتان تراشی سے اللہ کے رسول سخت اذیت مبتلا ہو چکے تھے، اور حضرت عائشہ سخت رنج و غم کے ابتالت میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ عام بندوں کو جو اس کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ان کی حفاظت فرماتا ہے، تو کیا وہ اپنے خاتم النبیین کی حفاظت نہیں فرمائے گا؟ کیا ان کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں فرمائے گا؟ کیا ان کے ازواج محترمہ پر لگا ہوا اس الزام کو تردید نہیں کرے گا؟ چنانچہ آپ جانتے ہیں وحی الہی کا نزول ہوا، وحی الہی کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اے رسول جو پروپیگنڈا کفار مکہ نے آپ کی زوجہ محترمہ کے تعلق سے کیا ہے، یہ ان کا جو ہے نا فجور ہے، یہ ان کا اپنا جو ہے نا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ اعلان کر دیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان برات آئی، اس وقت اللہ کو سکون ہوا، اللہ کے رسول کو سکون ہوا، حضرت عائشہ کو سکون ہوا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر اس طریقے سے یہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کی زندگی، رسولوں کی زندگی ابتدا تا انتہا ابتلا اور آزمائش کی زندگی ہے، اور جو لوگ ان کے پیغام کے علمبردار ہے ان کو بھی اس منزل سے گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آزمائشوں کا درجہ بہت زیادہ ہے، ہم پر جو آزمائش آتی ہے وہ درجے میں بہت کم ہوتی ہے۔ ہم ایک دو دن کے لیے فاقہ کرتے ہیں، ہم ایک دو دن کے لیے محنت کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ مشکلات آتی ہے، لیکن رسولوں پر جو آزمائشیں آتی ہے، انبیاء پر جو امتحانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے کہ کہیں پر رسول کو کہا گیا کہ تم اپنے جوان سال بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دو، کہیں پر کہا گیا کہ فرعون سے مارے کا ہو تو مقابلہ کرو۔ عزیزان گرامی، ابتلا اور آزمائش مومن کی زندگی کی ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ جو شخص اللہ کا جتنا محبوب ہوگا وہ اتنے ہی سخت ترین حالات سے دوچار ہوگا۔ استقامت کا یہی صحیح مفہوم ہے۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، اس پر یقیناً ہمارے اور آپ کے امیر حلقہ محترم مولانا خواجہ عارف الدین صاحب تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے، ہمارے مہمان مقرر مولانا امیر الحسن صاحب اس پر آپ کے سامنے تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام پر لاتے ہوئے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے دریافت نہ کرنا پڑے۔ غور سے سنیے، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ صحابی رسول راست طور پر اللہ کے رسول کے سامنے اپنا یہ مدعا پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس بات کے معلوم ہونے کے بعد مجھے کسی اور سے دین کے معاملے میں مزید کسی رہنمائی، مزید کسی رہبری کی ضرورت نہ پڑے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کوئی تفصیلی خطبہ نہیں دیا، آپ نے کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہو۔ یہ دو جملے آپ دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان کے سوال کے جواب میں کہے۔ پہلا جملہ کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اور جس ایمان کا تم نے اعلان کیا اس پر ثابت قدمی سے ڈٹ جاؤ، اس کے بعد تم کو پھر مزید کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے کتنا کامیاب نسخہ اللہ کے رسول نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی گواہی دی، کہا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ لوگوں اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ جس بندے خدا نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر اپنی استقامت سے ڈٹ گیا تو اس کو خوشخبری دے دو۔ فرشتوں کو کہا گیا کہ اس بندے حق کو خوشخبری دے دو اس بات کی کہ وہ ہمارے دربار میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی پل صراط پہ چلنے کا معاملہ نہیں ہے۔ رسول کی سیرت کو اپنانے کے لیے آپ کو جنگلوں اور بیابانوں کا سفر کرنا نہیں ہے، آپ کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے، آپ کو اپنے محلے میں رہتے ہوئے، اور آپ کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس دین کی دعوت کو پہنچانا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، اور جن کی رحمت مسلمانوں پر بھی ہے، غیر مسلموں پر بھی ہے، ناداروں پر بھی ہے، مجبوروں پر بھی ہے، حاکموں پر بھی ہے، محکوموں پر بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، میں نے جو چند اشارے کیے استقامت کے، ان استقامت کے مظاہرے کے دوران کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بغیر جد و جہد کیے کہ اللہ کے سامنے دعا کرتے اور اللہ تعالی حالات کو اکثر بدل دیتا؟ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول کو نکل کر میدان جہاد کو طے کرنے کی؟ حضرت فاطمہ کا وہ قول میرے اور آپ کے سامنے موجود ہوگا کہ طائف کے سفر کے بعد اب آپ آئے اور جسم لہو لہان تھا، تو اس وقت آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ جو روزانہ آپ کے جسم کو پاک کرتی تھی، جو لوگ دشمن آپ پر جو غلاظت ڈالتے تھے اس کو دھوتی تھی۔ سوال کیا کہ کبھی ایسا بھی موقع آیا کہ طائف سے بڑھ کر بھی آپ کے لیے کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جس کے اندر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی؟ تو کہا کہ یقیناً جس کے سامنے میں نے دعوت دی تھی جب اس نے انکار کر دیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ غور فرمائیے، استقامت کے اس علمبردار کی دین کے تعلق سے جد و جہد کا کیا معاملہ تھا؟ دین کے تعلق سے، دین کے غلبے کے تعلق سے آپ کا معاملہ کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول کا جسم مبارک پورا بخار سے تپ رہا ہے، حرارت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جسم نحیف ہو چکا ہے، کمزور پڑ گئے ہیں اللہ کے رسول۔ اتنے میں خبر ملتی ہے کہ مدینے کے اطراف میں ایک قافلہ آ کر رکا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر توقف فرمائیے، آپ تھوڑی دیر رک جائیے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب سابق امیر جماعت اسلامی ہند تشریف لا رہے ہیں، آپ تمام حضرات ان کے حق میں دعا کیجئے، خاص طور پر ان کی صحت عاملہ اور عاجلہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وہ آج یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، قاری کائنات کا مالک ہے اور وہی ہمارے نفع و ضرر کا کرنے والا ہے، تو ایسے وقت ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی جسم اور جان کا حصہ بنا لیں۔ 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر جو انقلاب اپنے برپا کر کے رکھا، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ لوگوں کے فکر و نظر کے زاویے بدل گئے، حرکت و عمل کا نقطہ بدل گیا، ان کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ آج کیا بات ہے کہ امت مسلمہ رسول کی سیرت رکھتے ہوئے، قرآن مجید جیسی کتاب رکھتے ہوئے آج جیسے اس قسم سے ذلت کا شکار ہے، اس طریقے سے نکبت کا شکار ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سیرت نبوی کو اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کیا، اس طریقے سے نہیں پڑھا، اس طریقے سے نہیں سمجھا، اس طریقے سے عمل نہیں کیا جس طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آج کا یہ اجتماع آپ کو اس بات کی دعوت فکر دیتا ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، میں اور آپ جس خاندانوں میں رہتے ہیں، کم از کم ہم اپنے عائلی مسائل کے اندر اسلام کے تعلق سے استقامت کا ثبوت دیں۔ کم از کم حلال و حرام کے معاملے میں، جائز اور ناجائز کے معاملے میں، منکرات کے معاملے میں ہم کم از کم استقامت کا ثبوت دیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اگر برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا جانو۔ بزرگان ملت، آج برائیاں مسلم معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہیں، ہر گھر کے اندر ایک فتنہ اور فساد کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں تمام بزرگوں سے، میری ماں اور بہنوں سے، میرے بزرگوں سے، میرے جوانوں سے، میرے بچوں سے یہ التماس کرتا ہوں، یہ التجا کرتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے اندر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت کے تعلق سے، ان کی سیرت کے تعلق سے، ان کی حیات طیبہ کے تعلق سے ہم جہاں بہت ساری باتیں سنتے ہیں، ان کے کچھ عناصر کو، ان کے سیرت کے کچھ پہلوؤں کو اپنی زندگی میں ہم جاری و ساری کرنے کی کوشش کریں۔ اقبال کے ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد رکن شورا جماعت اسلامی۔